وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحج آیت نمبر 46۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے دل اندھے ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ۔ اور اگر یہ کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد و سمود نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی۔ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور باشندگان مدین نے بھی جھٹلایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، سو میں ان سب کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر بتائیے میرا عذاب کیسا تھا۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ پھر کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، پس وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور ان کی ہلاکت سے کتنے کنویں بیکار ہو گئے اور کتنے مضبوط محل اجڑے پڑے ہیں۔ سورہ الحج آیت نمبر 46۔ لفظی ترجمہ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ سیر نہیں کرتے زمین میں، فتکون لہم، پس ان کے لیے ہوں ایسے دل جس سے یہ سمجھیں، او آذان، یا ان کے کان ہوں یسمعون بہا، جس سے یہ سن سکیں، فإنہا لا تعمی الابصار، پس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، لیکن اندھے ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں۔ سامعین کرام، حق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اور اس کے مقصد کی کامیابی کا دار و مدار اس پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق ہے وہ اس کو قبول کر لے دل و جان سے۔ اگر یہ قبول نہیں کرے گا تو اس کا انجام جو ہے وہ نقصان ہے، خسارہ ہے۔ اور
دیکھیں قرآن کو آپ دیکھیں تو اس میں اس کے 3 بڑے مباحث ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انسان کو متوجہ کیا ہے کہ اگرچہ یہ دنیا کی چیزیں تمہاری توجہ اپنی طرف کھینچتی ہیں، لیکن تم اپنی توجہ ان کی طرف نہ کرو، ان کو دل میں نہ رکھو، ان چیزوں سے دل نہ لگاؤ، بلکہ اپنے مقصود کی طرف توجہ کرو، یعنی جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا مقصد تخلیق ہے، اس اصل تمام توجہ اس کی طرف لگا دو۔ سمجھ سے کام لو، جو میں نے تمہیں دل دیا ہے سمجھنے کے لیے، یعنی آپ دل سے سوچو کہ بھئی دماغ سے اور دل ان سے سوچو، کانوں سے سنو حق کو اور آنکھوں سے حق کو دیکھو تو تم بامراد ہو جاؤ گے، یعنی کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج کا جو سبق ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کا ترجمہ، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اس میں ایک اس میں موضوع یہ ہے کہ دل، اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے، دل سے مراد قلوب، یعنی قلوب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور قلوب جمع ہے قلب کی۔ قلب کہتے ہیں دل کو عربی میں، جس کو ہم اردو میں دل کہتے ہیں نا، تو اس کو قلب کہتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں سامعین اکرام کہ ایک تو ہمارا ظاہری جسم کا دل ہے اور ایک باطنی جسم کا دل ہے، اور یہ عام طور پہ سوچ سمجھ کا ایک مرکز ہے۔ دل سے ہم کہتے ہیں نا، دل سے سوچو، سمجھو، دل سے کام لو۔ اور یہ میں وضاحت کر رہا تھا کہ ہمارے پاس 2 دل ہیں، ایک تو ظاہری اور ایک باطنی، اور باطنی اصل جو ہے وہ باطنی دل ہے، قلب جسے ہم کہتے ہیں۔ اور قلب جو ہے، قلب المؤمن عرش الرحمن، یہ قلب ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں یہ رحمان کا عرش ہے۔ پھر ایک اور حدیث کے مفہوم کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ حدیث قدسی ہے کہ، یا حدیث قدسی نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں سماتا آسمانوں اور نہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی، میں آسمان اور زمین میں، اپنی آسمان اور زمین میں نہیں سماتا، لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو یہ دل جو ہے یہ ایک بڑی قیمتی چیز ہے سامعین اکرام، اور ہماری اصل ہے۔ یہ دل جس طرح ہمارے ظاہری جسم کا خلاصہ جو ہے وہ دل ہے، یعنی اگر آپ ہاتھ کاٹ دیں، پاؤں کاٹ دیں، ہاتھ کاٹ دیں تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن دل تو مطلب ایک مرکزہ ہے نا۔ تو اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث قدسی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دل میں سما جاتا ہوں۔ بہرحال یہ مضمون طویل ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے جو آج کی ہم نے آیت پڑھی ہے اس کی طرف آتا ہوں، اور یہاں قلب سے کام لینے کی ضرورت ہے اور قلب سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ سیر نہیں کرتے زمین میں، فتکون لہم، اب زمین میں سیر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ زمین میں سیر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے، یہ واحد جگہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کہا ہے کہ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ تم سیر کرو زمین میں اور دیکھ لو کہ کیا ہوا، مکذبین کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ انسان یہ سیر کا مطلب وہ سیر و تفریح نہیں ہے، بلکہ سیر کا مطلب گھومو پھرو، یعنی دیکھیں ایک قولی شہادت ہوتی ہے، ایک عملی شہادت ہوتی ہے۔
یعنی کسی کا انجام آپ دیکھیں، ایک ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، اچانک اس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا علاج نہیں ہوتا، وہ تڑپتا رہتا ہے اور لوگوں کے سامنے ایک دید عبرت بن جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھو وہ ظالم جو ظلم کرتا تھا آج کس انجام سے دوچار ہے، جاؤ دیکھ لو اس کا، اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھ لو۔ تو زمین پہ اللہ تعالیٰ نے جن قوموں پہ عذاب نازل فرمایا اس کے آثار اب بھی ہیں سامنے کرام۔ مدائن صالح ہیں، مثال کے طور پہ عرض کرو، مدائن صالح ہیں جس کا قرآن میں ذکر ہے، ان کی میں بات کر رہا ہوں، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو مدائن صالح ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہیں ڈیڈ سی، بحیر مردار، لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی، اور کوہ یعنی کوہ ارارات پہ کشتی نوح، آرک، وہ بھی اس کے آثار ملے ہیں سامنے کرام، اور بھی ہیں وغیرہ، قوم سمود کے کھنڈرات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم اگر میرے یعنی جو کلام ہے یا نبی جو تمہیں ڈر سنا رہا ہے، اگر تمہیں اس پہ یقین نہیں آتا تو تم جا کے ذرا زمین میں چلو پھرو اور دیکھو، کیف کان سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ انجام کیا ہوا جھٹلانے والوں کا۔ تو یہ سیر جو ہے یہ عبرت کے لیے ہوتی ہے سامنے کرام۔ مثال کے طور پہ قبرستان کی حاضری جو ہے، پہلے تو منع تھی، پھر اجازت دے دی اللہ کے رسول نے کہ آپ جایا کرو، قبرستان جایا کرو، دیکھا کرو، عبرت لیا کرو وہاں۔ تو یہ اس کے لیے ہوتی ہے کہ انسان سوچے۔ قبرستان میں مطلب یہ ہے کہ کتنے بادشاہ جو ہیں پڑے میں زمین کے جو قبرستان ہیں، جو اب تک گزر چکے ہیں، شہنشاہ اور بادشاہ اور یہ بڑے بڑے لوگ، اور فرعون کی لاش جو ہے آپ کو تو معلوم ہے، اس کی تصویر بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ موجود ہے سامنے کرام۔ فرعون کی لاش جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو جھٹلایا، ان کا مقابلہ کیا، تو آج دید عبرت بنی ہوئی ہے سامنے کرام۔ اصل میں ان مضامین میں جو جہاں تک محسوس کرتا ہوں نا، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے قرآن کے مضامین میں۔ یہ ہم پڑھ تو رہے ہیں، بیان بھی ہو رہے ہیں، آپ سن بھی رہے ہیں، لیکن ہماری کوئی خاص دلچسپی ہے نہیں ویسے، اور ہم سمجھ سے بھی کام نہیں لینا چاہتے۔ عام طور پہ میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یعنی حق سنانے والے بھی بہت ہیں اور سننے والے بھی بہت ہیں۔ ایک مقرر کے آپ دیکھیں کتنے سننے والے ہوتے ہیں، لیکن اگر حقیقت کی طرف آئیں تو عبرت کی نگاہ سے یا سبق حاصل کرنے کی نگاہ سے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ مسجد میں آپ دیکھیں، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، ایک مقرر آتے ہیں، شعلہ بیان مقرر، مختلف دینی اجتماعات پہ آتے ہیں اور لوگ بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ بس وہ سننے کی حد تک ہے بات۔ اب یہ آیت جو ہمارے سامنے ہے اور وہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کا، افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا، کیا یہ لوگ سیر نہیں کرتے زمین میں؟ ان کے لیے دل ہو جس سے یہ عقل سے کام لے، یا کان ہو جس سے وہ سنے۔ تو ایک تو ایسا نہیں ہوتا، عبرت کے لیے کوئی کہیں نہیں جایا کرتا، عبرت کے لیے سیر سپاٹوں کے لیے چلے جاتے ہیں، عبرت کے لیے کوئی، یعنی آپ قبرستان کی مثال لے لیں، آپ ہر قبرستان سے گزرتے ہیں راہ چلتے ہوئے، کتنے لوگ جو ہیں یا کتنے لوگ آ کے وہاں بیٹھتے ہیں اور تھوڑی دیر وہاں بیٹھتے ہیں اور ان قبروں کو دیکھتے ہیں۔ ایسا کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ یقیناً ایسا میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا۔
جس قبرستان پہ بھی گزرتا ہوں وہ سنسان ویران پڑا رہتا ہے، الا یہ کوئی جنازہ آتا ہے تو وہاں لوگ حاضری دیتے تھے، اس کے علاوہ تو قبرستان کوئی نہیں جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو کہ سینوں میں ہے۔ یعنی دیکھیں ہماری آنکھیں تو ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سننے سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کی قوت عطا فرمائی ہے، لیکن ان سے ہم کام نہیں لیتے۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی زبان میں قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکاری ہیں۔ ہم اگر اس آیت کی میں اپنے لیے ہدایت تلاش کریں تو وہ یہ ہے کہ اصل میں ہمارے دل انکاری ہیں۔ دیکھیں عام طور پہ معاشرے کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، اور آخرت سے ہمارے دل انکاری ہیں۔ یہ بلا خوف تردید میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی تردید نہیں کر سکتے۔ معاشرے کی میں عمومی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے دل آخرت کے وجود سے انکاری ہیں، سوال جواب سے انکاری ہیں، جنت سے انکاری ہیں، دوزخ سے انکاری ہیں، اللہ کے سامنے پیشی اور کھڑے ہونے سے ہم انکاری ہیں۔ سامنے کرام دلی طور پہ جبھی تو ہماری اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری توجہ جو ہے ظاہر کی طرف ہے اور باطن سے ہم غافل ہیں، اور پھر یقین بھی نہیں رکھتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، قرآن کی آیت ہے کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو دیکھتے ہیں لیکن آخرت کی طرف سے یہ لوگ غافل ہیں۔ وہم عن الآخرۃ غافلون۔ تو یہ ساری باتیں ہیں صاحبان کرام، اور فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صاحبان کرام تھوڑا سا اس بات پہ سوچیں، جلدی دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس آیت پہ، اور کیونکہ ہم اس میں مبتلا ہیں۔ اصل میں ایک ہم نے جو بنیادی مقصد زندگی ہے اس کی یعنی حق سے ہم نے اعراض کیا ہوا ہے۔ اپنے مقصد زندگی سے عام طور پہ لوگ غافل ہیں، اور پھر مٹیریل ظاہر کی طرف ہمارا رخ ہو گیا ہے، ظاہر کی طرف۔ اب جب ظاہر کی طرف رخ بن گیا ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر ظاہر ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ مطلب میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ سوچیں اس کو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا بن گیا ہے، ظاہر ہی کے متعلق سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ظاہر ہی ہم سنتے ہیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ بعض لوگ ڈراموں کے شوقین ہیں، بعض لوگ جو ہیں مذاکروں کے شوقین ہیں۔ ٹی وی میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھیں یعنی یہ ساری جو ظاہر پرستی کے پروگرام ہیں ان کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس میں مختلف چیزیں ہیں، بعض تو میوزک ہے، بعض جو ہے کھانا پکانے کے چینل ہیں مثال کے طور پہ، اور بعض جو ہے وہ ڈراموں کے انٹرٹینمنٹ ہے۔ یہ ان چینلوں کی جو ہے ان کے، اور بعض نیوز چینل ہیں تو اس پہ آپ مذاکرے دیکھیں، صبح سے لے کر شام تک میں بک 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 میں لگے رہتے ہیں، بکواس کرتے رہتے ہیں لوگ ظاہر کے متعلق، یہ ہو گیا اور یہ وہ ہو گیا اور وہ چور ہے اور یہ ڈاکو ہے۔ تو اسی طرح وہ ہوتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، یعنی اخلاق باختہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ کو معلوم ہے سامعین کرام۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آخرت یعنی جس طرف ہمارا رخ ہے اس طرف سے ہم نے اپنا رخ پھیر کے ظاہر کی طرف کر لیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم یہ کہہ دیتے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔
میرا مقصود بھی اللہ ہے، معبود بھی اللہ ہے، محبوب بھی اللہ ہے، مطلوب بھی اللہ ہے۔ لیکن ایسا تو ہم نہیں کہتے۔ عملی طور پہ جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں نا سامعین اکرام، تو وہ کون سا کلمہ ہے عملی طور پہ؟ یعنی زبان حال سے ہم کون سا کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ کلمہ میں آپ کو سناتا ہوں اگر آپ کی دلچسپی ہو۔ وہ کلمہ یہ ہے کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے دنیا کی طرف۔ یہ میری ذات، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا کاروبار، یہ میرے پیسے، یہ میرا بینک بیلنس، یہ میرا کارخانہ، یہ میرا عہدہ، اس کی طرف میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ حنیف، میں یکسو ہوں اس طرف، میں دوسری طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ ہمارا زبان حال سے ہم یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، لیکن یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یعنی اس کا انجام تو جلدی آپ کو پتہ لگ جائے گا جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی نا، اور حقیقت کی ظاہر سے آنکھیں بند ہوں گی اور باطنی نگاہ جو ہے کھل جائے گی۔ اور یہ بھی یعنی قرآن کی ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری نگاہوں سے پردے ہٹ جائیں گے اور آج تیری نظر تیز ہو جائے گی۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ سے کہا جائے گا جب انسان مرتا ہے یا مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اسے کہا جائے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، تو اس دن سے تو غفلت میں پڑا ہوا تھا، آج میں نے تیری نظروں سے پردے ہٹا دیے ہیں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نظر تیز ہے۔ یہ نزع کے وقت جو ایمان قبول نہیں ہوتا یا کلمہ یعنی اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ آج بھی حقیقت منکشف ہے، صرف آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، دل کی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تیرے ہونے کا میں اظہار ہوں، میں تماشائی نہیں دیدار ہوں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اور اللہ نور السماوات والارض، یہ نور تو بکھرا پڑا ہے، صرف دل جو ہے، دل سے سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے، دل کی آنکھیں وا کرنی چاہیے، اور ظاہر کی آنکھیں، ظاہر کی طرف سے ہم آنکھیں بند کر لیں، ظاہر کی طرف سے کان بند کر لیں، ظاہر کی طرف سے منہ بند کر لیں، تو پھر جو ہے ہمیں حقیقت کا ادراک ہو جائے گا۔ ہماری تو اگر مطلب دل کی آنکھیں بند ہیں، دل کی آنکھیں بند ہیں، دل کے کان بند ہیں، ہم نے دل کے کان بند کیے میں دل کی آنکھیں بند ہیں اور دل کا منہ بند ہے، نہ حق کہہ رہے ہیں، نہ سن رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، آنکھیں اگر کھلی ہیں تو ظاہر کی آنکھیں کھلی ہیں۔ وہ دجال کا وہ آتا ہے نا، دجال آئے گا آخری زمانے میں، تو اس کی ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ایک آنکھ، ظاہر کی آنکھ کھلی ہوگی، باطنی آنکھیں بند ہوگی، اس کی باطنی آنکھ بند ہوگی۔ دجال کانا ہوگا، یہ تو ہم سنتے ہیں نا، دجال کانا ہوگا۔ اس وقت بھی ہماری سامنے اکرام ایک آنکھ کھلی ہے، ایک بند ہے۔ ایک آنکھ جو کھلی ہے وہ ظاہر کی کھلی بھی ہے، باطنی آنکھوں سے ہم اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں۔ سمن بکمن عمیٌ، اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ اور ایک شعر کی طرف میں آپ کو اشارہ دلاتا ہوں، مولانا روم کا ہے شعر کہ چشم بندو گوش بندو، لب بندو چشم بندو گوش بند، گر نبیند سر حق برمند بخند، کہ تم
ظاہر کی طرف سے شاعر کہہ رہے ہیں کہ ظاہر کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لو، ہونٹ بند کر لو، باطل کہنا بند کر دو، باطل سننا بند کر دو، باطل کو دیکھنا بند کر دو. یعنی دیکھنا بند کر دو کیا مطلب؟ اس سے توجہ ہٹا لو. استعمال کرو بے شک، لیکن توجہ ہٹا لو. آپ جب باتھ روم میں جاتے ہیں مثال کے طور پہ تو بس جلدی سے فارغ ہو کے آ جاتے ہیں. جتنی آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ نہ رہیں اس میں، آپ کا دل نہیں لگتا، کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ تو حاجت یعنی جائے حاجت ہے، دنیا جو ہے سامعین کرام جائے حاجت ہے. لیکن شاعر کہتا ہے کہ تم اپنے ظاہر کی آنکھیں بند کر لو، ظاہر سے آنکھیں بند کر لو، ظاہر سے کان بند کر لو، اور ظاہر سے منہ بند کر لو. ہمارا منہ جو ہے کتنا واہ ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا سامنے کے ہم باتوں نہیں ہوتے ہیں، بس بولتے چلے جاتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بک رہے ہیں. تو گر نبی ند سر حق برمن بخن، اگر حق تم نے اس کے بعد اگر تم نے یہ کام کر لیا اور حق کو نہ دیکھ پائے تو مجھ پہ ہنسو. یعنی اگر آپ نے یہ کام کر لیے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، بامراد ہو جائیں گے. ہماری تو ظاہر کی طرف ساری توجہ ہے اور باطن سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے. عملی طور پہ یہ جو میں آپ کو الفاظ کہہ رہا ہوں نا، یہ حقیقت ہے کہ باطن سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور حق سے جو ہے ہم حق کو نہیں دیکھ پا رہے. تو سامعین اکرام یہ ساری باتیں ہیں اور اگر آپ اس پہ توجہ کریں تو بہتر ہوگا. اور اقبال نے بھی رومی کے مقابلے میں اقبال نے بھی یہی شعر کہا ہے، لیکن تھوڑا سا انداز مختلف ہے. وہ اقبال کہتے ہیں کہ لب واکن گوش واکن اور چشم واکن. ہاں، اقبال کہتے ہیں کہ تم اپنے ہونٹ کھولو، کان کھولو، کانوں سے ڈانٹ نکال دو، آنکھ کھولو. اگر تم نے سر حق کا راز نہ دیکھا تو پھر مجھ میں ہنسو. یعنی کیا مطلب؟ آپ حق بولو، حق سنو، حق کو دیکھو، اور پھر تمہیں حق سر حق جو ہے حق کا راز نظر آ جائے گا. اور پھر جب نظر آ جاتا ہے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. یہ پھر نظر آتا ہے سامعین کرام. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پھر نظر آ جاتا ہے. کیوں کہ آپ نے حقیقت کی طرف آنکھیں کھولیں، حق کو سنا، حق بولا، تو آپ کو حقیقت نظر آ جاتی ہے. پھر دیکھیں میں آپ کی ایک مثال، چھوٹی سی مثال دے کے بات کو سمیٹتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ دو کشتیوں کے سوار کبھی منزل پر نہیں پہنچتا. دیکھیں ہم یعنی انسان جو ہیں، ہمارے سامنے دو پروپوزلز ہیں، دو یعنی اردو میں آپ کیا کہیں گے اس کو، دو سمتیں ہیں ہمارے پاس. ایک ظاہر کی ہے، ایک باطن کی ہے. اگر ظاہر کی پروپوزل آپ نے قبول کر لی، ظاہر کو پسند کر لیا، تو پھر حق جو ہے وہ رہ جائے گا آپ سے. حق سے آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، کان بہرے ہو جائیں گے. اور پھر یہ ہوتا ہے سامنے کرام، ایسے بہت سے لوگ آج موجود ہیں کثیر تعداد میں، اکثریت لوگوں کی جو حق کو نہ سمجھ پا رہے ہیں، نہ سن پا رہے ہیں دل کے کانوں سے، نہ دیکھ پا رہے ہیں دل کی آنکھوں سے. اکثر اہل حق ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ تو کہتے ہیں وہ پرانے جو تھے وہ بزرگ وہ تو آج ہیں ہی نہیں، ہم کیا کریں، کہاں جائیں، بس دنیا داری بس ٹھیک ہے.
وہ خواجہ معین الدین چشتی نہیں ہے، وہ اجمیری نہیں ہے، اور بس ہم پھر تو دنیا ہے، بس اس میں ہم مشغول ہیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو آپ نہ حق اہل حق کو دیکھ پا رہے ہیں، اور نہ حق کو آپ سن پا رہے ہیں، اور نہ حق آپ کو سمجھ پا رہے ہیں اس کو. تو پھر یہی ہوگا سامعین کرام. اللہ تعالیٰ بھی اس میں فرما رہا ہے اس آیت میں، افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ نہیں سیر کرتے زمین میں، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو بس ان کے دل ہوتے جس سے یہ سمجھ جاتے، او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوتے جس سے یہ سن لیتے. فإنها لا تعمى الابصار، بس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولکن تعمى القلوب التي في الصدور، لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اور یہ سامعین کرام، یہ میں نے کوشش کی ہے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. یہ آیات جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، قرآن ہمارے لیے ہے. قرآن یا تو ہم قرآن کے موافق ہیں یا مخالف ہیں، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. قرآن ایک آئینہ ہے جو آپ کو دکھاتا ہے، آپ کو اپنی شکل دکھاتا ہے. آپ کا محاسبہ آپ اس کے ذریعے اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. قرآن ایک کسوٹی ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو تول سکتے ہیں. تو بہرحال سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سامعین کرام، اب ان آیات کی ترجمہ سنا دیں. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ سیر نہیں کرتے زمین میں، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، بس ان کے دل ہوتے جس سے وہ سمجھ جاتے، او آذان یسمعون بہا، کان ہوتے جس سے یہ سن پاتے. فإنها لا تعمى الأبصار، بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکن تعمى القلوب التي في الصدور، لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو کہ سینوں میں ہیں. سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Have they not journeyed in the land, and had minds to reason with, or ears to listen with? It is not the eyes that go blind, but it is the hearts within the chests that go blind. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.